میں تیرے مزار کی جانیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم حقیقی اسلام گروپ میں موجود ہیں، جس میں ایک دفعہ شمس الدین جو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں مربی صاحب تھے، اور MTA پر بھی آتے ہیں، عربی جو ہے، جیسا کہ یہ آپ ان کی تصویر سامنے دیکھ سکتے ہیں، MTA العربیہ۔ تو ان کا لیکچر ہوا تھا، انہوں نے وفات مسیح علیہ السلام کے ثابت کرنے کے لیے چند آیات پیش کی تھیں، تو ان کا تجزیہ ہم نے پیش کرنا تھا، تو آج اس کا موقع ملا ہے، تو اس طرح ہم چلتے ہیں۔ تو پہلے کی جو چند آڈیوز ہیں، ان میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وفات مسیح کا مسئلہ کیوں بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ضرورت ان کو کیوں پڑتی ہے، تو اس طرف جانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو اصل جو استدلال ہے ان کا، اس طرف چلتے ہیں، اور جو آیات پیش کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں گے، تو آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ پہلی آڈیو۔ سامعین کرام، اب میں وفات مسیح کے ثبوت میں قرآن مجید سے صرف 2 آیتیں پیش کروں گا، 2 دلیلیں پیش کروں گا اس وقت، پھر انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں پھر آگے چلیں گے۔ تو پہلی آیت یہ ہے جو سورہ مائدہ 117-118 کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں۔ اس کا مکمل ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسے اختلافی مسئلہ نہیں ہے سوائے ایک لفظ کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ یہ اس آیت کے بارے میں یہ متفق ترجمہ انہوں نے خود ہی آیت کا پڑھ دیا ہے، تو اس میں چلتے ہیں آگے۔ کوئی ایسے اختلافی مسئلہ نہیں ہے سوائے ایک لفظ کے اوپر۔ بات یہ ہے کہ یہ اس آیت کے بارے میں یہ متفقہ عقیدہ ہے، یا یہ درست بات ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یوم الحشر کے دن اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو جمع کرے گا اپنی قوموں کے ساتھ، تو اس کے ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اختلاف تو کیا ہے نا، یوم الحشر آپ کہہ رہے ہیں، تو مرزا صاحب نے تو اختلاف کیا ہے، اور بڑا دلچسپ اختلاف ہے۔ اس پر تو میں نے پوسٹ بھی ایک بنا رکھی ہے، یہ دیکھیں، روحانی خزان جلسین صفحہ 425 پہ ازالہ وہام صدوم میں مرزا صاحب نے کیا بتایا ہے، یوم الحشر نہیں، مرزا صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ افسوس کے بعض علماء جب دیکھتے ہیں کہ توفی کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں، حقیقت میں یہ بھی جھوٹ ہے، خیر، تو پھر یہ دوسری تعویل پیش کرتے ہیں کہ آیت فلما توفیتنی میں جس توفی کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد واقع ہوگی، لیکن تعجب کہ وہ اس قدر تعویلات رقیقہ کرنے سے ذرا بھی شرم نہیں کرتے، وہ نہیں سوچتے کہ آیت فلما توفیتنی سے پہلے یہ آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الآخری، اور ظاہر ہے کہ قالہ کا صیغہ ماضی کا ہے، اور اس کے اول اذ موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا، نہ زمانہ استقبال کا۔
اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہے، یعنی فلما توفیتنی وہ بھی وسیغہ ماضی ہے، اور اس قصہ سے پہلے جو بعض دوسرے قصے قرآن کریم میں اسی طرح سے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ان ایمانوں کے مؤید ہیں۔ آگے اور کیا اس کے یہ معنی کرنے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کسی استقبال کے زمانے میں ملائکہ سے ایسا سوال کرے گا؟ گویا کہ مرزا صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ اس آیت کو ماضی کا قصہ قرار دے دیا کہ یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے، زمانہ ماضی کا قصہ تھا جب آیت نازل ہوئی، وقت نزول آیت کے وقت۔ اور جب جلد 21 پر گئے صفحہ نمبر 51 نصرۃ الحق میں، تو وہاں پر جو ہے یہی سورۃ المائدہ کی آیت 117 اور 116 جو ہے اس کے متعلق کیا کہا، جیسا کہ آیت فلما توفیتنی سے یہ دونوں مطلب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس تمام آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہے کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود ٹھہرانا۔ تو اپنے مطلب کے لیے مرزا صاحب تو آیت میں ہیرا پھیریاں کرتے رہتے تھے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اختلاف کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں اختلاف کوئی نہیں ہے، کیا کہا ہے یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اور عیسیٰ کے ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لے کر آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ جمع کرے گا اور یہ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کرنے کے لیے یا اپنے اور اپنی والدہ کو دو معبود بنانے کے لیے اپنی قوم کو کبھی کہا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، میں وہ باتیں نہیں کر سکتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو تو نے ضرور جان لیا ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ میں نے تو انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں اگلا حصہ جو آیت کا، یہ ہے اصل بات۔ صحیح، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ جی بالکل یہی ترجمہ آپ کا جو کر رہے ہیں، جب میں ان پر نگران تھا جب تک ان میں رہا۔ اب اگر اس پر ہی غور کر لیں کہ جو الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تو یہاں پر جو آگے فلما توفیتنی آیا ہے یہ حیات کے مقابلے میں آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر توفیتنی حیات کے مقابلے میں ہوتا تو پھر ہم چلیں کہتے قرینہ پایا جا رہا ہے کہ یہاں موت کا معنی ہے۔ اگر حیات کے تقابل میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یوں نقل کی ہوتی بات وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ حَيًّا فِيهِمْ، جب تک میں ان میں زندہ رہا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آگے وفات کا بیان ہو رہا ہے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ پر جہاں پر پیدائش کے وقت کا کلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت کی، حکم کیا جب تک ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر پوری زندگی کا بتایا جا رہا ہے۔ جب زندگی کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر حین کا لفظ ہوتا ہے، پھر اگر یہاں پر بھی حین ہوتا تو اب ہمیں ایک قرینہ ملتا کہ یہ توفیتنی جو ہے وہ حین کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ یہاں پر ایک قرینہ ہے، تو اس لیے توفیتنی کا معنی وفات اور موت ہو سکتا ہے قرینے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر حقیقی معنی تو توفی کا ہے ہی نہیں، جیسا کہ اساس البلاغت سے واضح ہو جائے گا۔ صحیح، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ وفات یہ تو اختلافی لفظ آ گیا نا آپ نے اوپر، جیسا کہ کہا کہ ایک لفظ کے علاوہ جو ہے وہ باقی پر اتفاق ہے، حالانکہ اس پر بھی اختلاف نکل آیا کہ ماضی کا قصہ ہے یا آئندہ کا۔
بہرحال یہاں پر تو توفیتنی یہ ہمارا تو یہ ترجمہ وفات والا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مفسر لے لیں آپ پرانے مفسرین میں سے، تو آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جس نے فلما توفیتنی کا معنی وفات کا اور یعنی موت کا کیا ہو۔ اس آیت کے اندر توفیتنی کی بات کر رہا ہوں، دوسری آیات کی نہیں۔ متوفی کا والی میں بھی ممکن ہے آئندہ کا وفات دوں گا، لیکن توفیتنی جو ہے یہ خاص، اس میں تو کسی کا بھی نہیں ملے گا، آج تک کبھی نظر نہیں آیا کسی نے موت کا معنی کیا ہو۔ خیر آگے سے چلتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کنت انت الرقیب علیہم، فقط ایک تو ہی ہے ان پر نگران رہا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہاں یعنی کہ پورا اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا زمین سے، تو اللہ تعالیٰ ہی نگران ہے، کیونکہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے زمین پر، تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہی نگران ہے، ہونا تھا اللہ نہیں۔ اور اگر ان کی وفات ہوئی ہوتی تو پھر تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے جو انبیاء کی تو حیات ہے اس کا عقیدہ بھی ہے ہمارا، تو اس صورت میں تو پھر بھی نبی کو بعض احوال معلوم ہو سکتے ہیں زمین پر، اگر قبر میں بھی ہوں تو احوال تو معلوم ہو سکتے تھے، تو لیکن وہ بالکل تھے ہی نہیں، نہ جسم تھا نہ روح تھی، مکمل اٹھائے گئے۔ اب یہاں پر فی الحال وفات توفیتنی کا معنی ہم آگے کے لیے رکھ لیتے ہیں، اتنا سمجھیں۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر دو زمانے کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو زمانہ گزرے۔ اچھا، ایک وہ زمانہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو پیدائش کا زمانہ ذکر نہیں کیا اور بچپن کا زمانہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، بہت سے زمانوں کا ذکر نہیں ہے، تو ضروری تو نہیں ہے ان کے ایک ایک واقعے کا ذکر ہو۔ خیر آگے چلتے ہیں، کوئی مشک کی بات نہیں ہے۔ ایک زمانہ یہ بتایا جا رہا ہے گویا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نگران تھا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نگران تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے کا ایسا زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ ہی نگران رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی یا گواہی نہیں رہی۔ بالکل۔ اب ان دو زمانوں کے بیچ میں کوئی تیسرے زمانے کا کوئی ذکر نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔ دیکھیں عربی میں فا لے کر جب باتوں کو جوڑتے ہیں تو غیر منقطع ہونے کی علامت ہے، اور ولما کہہ دیا ہوتا واو کے ساتھ تو پھر یعنی تعقیب مع الوصل کے لیے ہوتا ہے فا، یعنی فوراً وہ واقعہ ہوا تھا کہ جب موجود تھے اس وقت، جب دونوں نگران تھے اللہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو فلما اس کے بعد جو واقعہ ہے وقت ہے اٹھانے کا واقعہ ہوا، جس کو آپ لوگ وفات کہتے ہیں، تو بہرحال میں یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہیں سے اٹھائے گئے تھے۔ کوئی گنجائش ہوتی یا فلما کہہ کر وہ توفی والا جو کام ہوا نا، جو بھی ہو، وہ توفی کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مفارقت اختیار کر گئے، یعنی جدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام قوم میں موجود تھے، دوسرا زمانہ تھا قوم میں موجود نہیں تھے، اور اس دونوں کے جو حد فاصل ہے، فاصلے زمنی جو ہے، اس توفی کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود ہیں؟ نہیں۔ ان کے ساتھ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عیسائی بھی تو یہ کہتے ہیں، مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، ہر کوئی ساری دنیا یہی کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود نہیں ہے بطور نگران۔ تو بات صاف ہو گئی ہے، جب آج عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود نہیں ہے تو توفی ہو چکا ہے، جو بھی ہو توفی کا معنی وہ توفی ہو چکا ہے، بالکل۔ اتنا تو ماننا ہی پڑے گا ہر ایک۔ یہ تو آپ نے ویسے وقت ہی ضائع کیا ہے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ ہو چکی ہے۔ بہرحال آگے چلیں۔ ایک معمولی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اس کو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آج کے دن عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں موجود نہیں ہے، گویا کہ توفی ہو چکا ہے۔ توفی کے علاوہ اپنی قوم سے مفارقت اختیار کرنے کی کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق۔ بالکل۔
تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا. اب بات ہے توفی سے کیا مراد ہے. صحیح. بھائی توفی کا ایک عام معنی بالکل ہر کوئی سمجھتا ہے. ہم لوگ روزانہ کئی دفعہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں اردو ہی بولتے ہیں نا ہم تو. اردو کو لا رہے ہیں بیچ میں کہ وفات پانا، یہی معنی ہے. اچھا اردو میں. اچھا. توفی اللہ فلانا، اللہ نے کسی انسان کو توفی کیا ہو تو وفات. ہم تو نہیں یہ بولتے، ہم تو اردو بولتے ہیں. تو آپ ہمارا تذکرہ کر کے پہلے اردو کی طرف ذہن لا رہے تھے، فوراً عربی کی طرف چلے گئے ہیں. تو عربی میں تو اب دیکھتے ہیں تو عربی میں توفی کا معنی اور ہوتا ہے. عربی میں تو توفی کا جو اصل معنی ہے وہ موت نہیں ہوتا. جب ہم لغات کی طرف چلتے ہیں تو وہاں پر تو مجازی موت جو ہے مجازی معنی لکھا ہے. مثال کے طور پر یہ اساس البلاغت کا جزء ثانی ہے، صفحہ نمبر 347 اور 348 دیکھیں تو اس میں واضح کیا ہوتا ہے کہ اصل معنی تو ہے اس کا وفا بالعہد واوفا بہ، توفاہ استوفاہ استکملہ، پورا لینا. ومن المجازی توفی وتوفاہ اللہ ادرکت الوفا. تو یہ مجاز میں سے ہے کہ توفاہ اللہ کہ وفات نے اس کو آ لیا، اس کو موت نے آ لیا. تو یہ تو مجازی معنی ہے، یہ ایک ہو گئی. اور دوسرا یہ الجزء العاشر من تاج العروس جو ہے، یہ بھی ایک بڑی مشہور لغت ہے اور مستند لغت ہے جس کی مرزا صاحب نے بڑی تعریف کی ہوئی ہے. وہ یہ دوسری اس کا دیکھیں صفحہ نمبر 294 ہے. یہ 294 صفحہ نمبر، اس کی آخری لائن میں آ جائیں، آخری سے اوپر والی آخر میں ہے وَمِنَ الْمَجَازِ أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ أَيِ الْمَوْتُ. مجاز میں سے ہے کہ اس کو وفات نے آ لیا یعنی موت نے. وَالْمُنِيَّةُ وَتُوفِيَ فُلَانٌ إِذَا مَاتَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَبَضَ نَفْسَهُ. تو یہ مجازی معنی ہے. تو وہ جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ حقیقت میں موت ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ثابت ہو گیا. وہ تو مجاز کہہ رہے ہیں جو لغت والے ہیں. حقیقی معنی تو پورا لینا ہے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. کسی بھی انسان کے ساتھ توفی کا فعل آ جائے تو اس کا معنی اس کا روح قبض کرنے کا ہے. کیوں پھر؟ بہرحال میں اس لغوی معنی یا اس کے جو لغات میں جو معنی لکھے ہیں اس کی طرف ابھی نہیں جا رہا. چلیں وہ انشاءاللہ اس کی طرف بعد میں آئیں گے. اس وقت میں اس کے لیے ایک آسان حل بتاتا ہوں، بالکل جسے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں انکار سکتا ہوں. کوئی اور انکار ہی نہیں کر سکتا جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے. اچھا وہ حل بتاتا ہوں. وہ حل اس طرح ہے کہ یہاں پر توفی کے لفظ کے اوپر ہمیں بحث کرنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کہ عربی میں ایک لفظ کا بہرحال لفظی معنی ہوتا ہے، جملوں میں ترکیبوں میں اس کے معنی شاید بدل بھی جا سکتے ہاں، یہ ہوئی نا بات. ہیں، کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ سہولت ہے یہاں پہ اللہ. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، تو آپ نے اصل معنی کیوں چھپایا؟ اور جو مجازی معنی تھا، جو اگر مراد لینا ہو تو اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے ٹھوس. خام خواہ تو مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے. کیونکہ دیکھیں حقیقت لفظ ہی وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو، یعنی کہ استعمال ہو رہا ہو، یہ حقیقت ہوتا ہے. اور مجاز وہ ہوتا ہے جو معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہو، یعنی استعمال ہو رہا ہو. تو یہ تو حقیقت ہے. اب ظاہر ہے جو جس معنی کے لیے مقرر ہے وہی کسی لفظ کا معنی ہم استعمال کریں گے نا. خام خواہ تو اس کو دوسرے معنی میں نہیں لے کے جائیں گے جب تک کہ کوئی قرینہ نہیں پایا جائے. لیکن کوئی قرینہ ہوگا تبھی اس کو کہتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے یہ مرزا صاحب خود بتاتے ہیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 269 اور 270 پر کہ یہ بات ادنیٰ ذی علم کو بھی معلوم ہوگی کہ جب کوئی لفظ حقیقت مسلمہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسے معنی پر جن کے لیے وہ عام طور پر
موضوع یا عام طور پر مستعمل ہو گیا ہے، یعنی کہ حقیقت ہے، تو اس جگہ متکلم کے لیے کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی شناخت کے لیے کوئی قرینہ قائم کرے، کیونکہ وہ ان معنوں میں شائع، متعارف اور متبادر الفہم ہے۔ لیکن جب ایک متکلم کسی لفظ کے معنی حقیقت مسلمہ سے پھیر کر کسی مجازی معنی کی طرف لے جاتا ہے، تو اس جگہ صراحتاً یا کنایتاً کسی دوسرے رنگ کے پیرائے میں کوئی قرینہ اس کو قائم کرنا پڑتا ہے تا اس کا سمجھنا مشتبہ نہ ہو، اور اس بات کے دریافت کے لیے کہ متکلم نے ایک لفظ بطور حقیقت مسلمہ استعمال کیا ہے بطور مجاز اور استعارہ نادرہ کے بھی کلی علامت ہوتی ہے کہ وہ حقیقت مسلمہ کو ایک متبادر و شائع متعارف لفظ سمجھ کر بغیر احتیاج قرائن کے یوں ہی مختصر بیان کر دیتا ہے، مگر مجاز یا استعارہ نادرہ کے وقت ایسا اختصار پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ کسی ایسی علامت سے جس کو ایک دانش مند سمجھ سکے اپنے اس مدعا کو ظاہر کر جائے کہ یہ لفظ اپنے اصل معنوں میں پر مستعمل نہیں ہوا۔ اب چونکہ یہ فرق حقیقت اور مجاز کا صاف طور پر بیان ہو چکا، تو یہ فرق ہے حقیقت اور مجاز میں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جیسا کہ شروع میں شمس الدین صاحب بھی جو ہے اردو والا جو متوفع ہوتا ہے، اردو میں جو استعمال ہوتا ہے، اس کو عربی پر چسپاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اردو میں تو متعارف موت کے معنی میں ہے، تو اس لیے موت کا معنی لیا جائے گا، حالانکہ قرآن پاک اردو میں نازل نہیں ہوا بلکہ عربی میں نازل ہوا ہے، تو ہم نے عربی محاورہ دیکھنا ہے، اور وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ عربی میں اصل میں استکملہ کا معنی ہے پورا لینا، کمال سے ہے مکمل لینا، اور جو موت وغیرہ ہے یہ تو مجازی معنی ہے، اسی طرح نیند بھی مجازی معنی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، کیا کہتے ہیں کے فضل سے کہ ہمارے پیارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اچھا آپ نے اپنے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ تطبیق دیتے ہوئے اس آیت کو پوری کی پوری استعمال فرمایا ہے۔ توفع کا لفظ ہی نہیں، پوری آیت اپنے اوپر چشمہ فرمایا ہے۔ اچھا کدھر؟ اب دیکھیں صحیح بخاری کتاب التفسیر میں دیکھیں، اچھا اس آیت کے نیچے جو تفسیر دی ہے صرف اتنا ہی پڑھ لیں، دیکھ جانے لیتے کی ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم یؤخذ برجال من اصحابی ذات الیمین و ذات الشمال فاقول اصحابی، کیونکہ یہ بھی ایک منظر ہے، نظارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والا دکھایا گیا ہے، اور آپ کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، تو آپ فرمانے لگے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ عَقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے مفارقت اختیار کر گئے ہیں، چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَقُولُ، تب میں کہوں گا کما قال العبد الصالح عیسی ابن مریم، جیسا کہ خدا کا ایک صالح بندہ عیسی ابن مریم نے کہا۔ نہیں، حضور علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ کوئی نہیں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کا بتا رہے ہیں، قال العبد الصالح، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا؟ دیکھیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی آیت پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہی تو کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہی پڑھنی تھی نا، اور کون سی پڑھنی تھی؟ کہ میں جب تک ان میں تھا، زندہ تھا، موجود عیسیٰ علیہ السلام تھا، میں گواہ تھا، بالکل جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان کا نگران وفات نہیں، پورا اٹھایا تھا، رہے، میں تو نہیں تھا، مجھے پتا نہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ صحیح۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہ چکر بازی نہیں چلے گی، معذرت کے ساتھ شمس الدین صاحب۔ اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جدا ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ فلما توفیتنی کہتے ہوئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جدائی مفارقت عن القوم، نہیں، ایک منٹ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات نہیں کر رہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور ان کے الفاظ تھے، نہ کہ حضور علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ اب آپ لوگوں کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام نے تو کہا ہے کما قالا، تشبیہ دی ہے، کما کا حرف تشبیہ ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا،
تو آگے آپ نے کیا کہا وہ بھی میں سن لوں، پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب کہا جائے کہ اس جیسی بات کہوں گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل وہی الفاظ ہوں، وہی چیز ہو۔ جیسا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا شیر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی دم بھی ہو، اس کا جو ہے وہ بال بھی ہوں لمبے لمبے شیروں والے، 4 پاؤں ہوں، وہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ بہادری ہوتی ہے، ایک چیز میں مشابہت ہوتی ہے۔ توفع کے ذریعہ ہوا، وہ توفع کیا تھا؟ توفى اللہ رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کا روایت حدیث میں بار آیا ہوا ہے، ثم توفاہ اللہ نبی۔ تو چلتے ہیں اصل حوالے کی طرف۔ یہ دیکھیں ملفوظات مرزا صاحب کے جو ہیں، جلد پنجم ہے جو بالکل نیا ایڈیشن ہے، یہ اس کا ٹائٹل پیج بھی سامنے آ گیا، alislam.org لائبریری پر موجود ہے جلد پنجم۔ اس کا صفحہ نمبر 57 پر دیکھ لیں، ختم نبوت سے مراد جو ہیڈنگ ہے اس کے نیچے ذرا آ جائیں تو اس میں کیا بتایا ہے کہ فرمایا کہ مشابہت میں ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بھی بالکل آپس میں ایک دوسرے کے عین ہوں اور ان کا ذرہ بھی آپس میں خلاف نہ ہو۔ تو جب ضروری نہیں ہے بالکل ایک ہونا، ضروری نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ تو بتایا ہی نہیں، وہ تو کہہ رہے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ، تو اقول کا جو مقولہ ہے وہ تو لکھا ہی نہیں ہے، کیا فرمان ہے؟ تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لکھا ہے، کما قال تشبیہ دی ہے۔ تو مشبہ اور مشبہ بھی تو بالکل آپس میں ایک دوسرے کے عین ہونا ضروری ہے ہی نہیں۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو شیر ہے، تو اب اس میں کیا بھلا ضروری ہے کہ اس شخص کے جسم پر لمبے لمبے بال بھی ہوں اور 4 پاؤں بھی ہوں اور دم بھی ہو اور وہ جنگلوں میں شکار بھی کرتا پھرے؟ بلکہ جس طرح من وجہ تشابہ ہوتا ہے ویسا ہی من وجہ مخالف بھی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کوئی فرق ہونا ضروری ہے، تبھی تو تشبیہ ہوگی۔ تشبیہ ہوتی ہے نا کہ فلاں اس جیسا ہے، نہیں ملتا جلتا ہے، بالکل وہی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی فرق ہی نہ ہو تو پھر مشابہت تو نہ ہوا، پھر تو عینیت ہو جائے گی، پھر تو وہ شعر ہی ہوگا نا، پھر تو وہ زید ہوگا ہی نہیں۔ اگر اس کی ہر چیز ہی شعر والی ہے تو پھر مشابہت تو نہ ہوئی۔ مشابہت تو کہتے ہیں ملتا جلتا ہونا، اگر وہ سب کچھ میں شعر ہی ہے تو پھر وہ انسان تو ہوگا ہی نا، پھر تو وہ شعر ہی ہوگا، پھر مشابہت تو نہیں ہوگی، وہ تو عینیت کہتے ہیں، عین ہو گیا بالکل اس کا۔ تو اسی لیے جس طرح من وجہ تشابہ ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، ویسے ہی من وجہ مخالف بھی ہونا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ تو اول تو وہاں پر لکھے ہوئے ہیں ہی نہیں، تو اگر لکھے ہوتے تو مخالف ہی ہونے تھے، کیونکہ مشابہت ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ لکھے ہیں وہاں پر، قرآن کی جو آیت ہے، تو لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا عظیم دھوکہ ہے جو آپ لوگ، آپ کی جماعت جو دیتی ہے۔ اب آپ اتنے معصوم تو ہیں نہیں کہ آپ کو پتہ نہ ہو یہ بات، یا اگر پتہ نہیں تھی تو پھر آج آپ کو بتا دی گئی ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو توفی ہوا وہ آپ کی اس دنیا سے روح نکل جانے کے بعد آپ کی وفات کے ساتھ توفی کا فعل ہوا، واقع ہوا، اور آپ کا جسم دنیا میں ہی بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے ایک آڈیو میں جا کر شمس الدین صاحب خود بتائیں گے کہ جو مشابہت ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اور یہ ساری تفصیل تشریح وہ خود بھی کریں گے، آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دوں۔ یہ کسی نے سوال کیا وہ کہ کیا جماعت احمدیہ جو ہے وہ بھی مشابہت اختیار کرے گی عیسائیوں والی، جیسا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہودیوں والی مشابہت اختیار کی ہے۔ احمدیہ بھی مرزا صاحب کو ان فیوچر یا قریب مستقبل میں خدا بنائے گی اور ان کو خدا تسلیم کرنے لگے گی؟ کیا جماعت احمدیہ کے اوپر یہ حال آنے والا ہے؟ ان کی کیا رائے ہے؟
یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک وقت میں جماعت احمدیہ بھی حضرت مرزا صاحب کو خدا بنائے گی؟ کیونکہ یہاں مشابہت کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ مسلمان اور یہودیوں کی طرح ہو جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کیا احمدی عیسائیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائیں گے؟ شاید یہی سوال ہے ان کا۔ تو جواباً عرض ہے کہ شاید آپ کو مشابہت کا معنی غالباً سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آپ بتا دیں، وہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب تو آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ گیا۔ جب لفظ مشابہت کہتے ہیں، ہرگز یہاں یہ لفظ نہیں کہا کہ عین ہی سیم چیز نہیں کہا، مشابہ چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں پر بھی سیم بے عینی ہی وہی الفاظ نہیں کہا، بلکہ الفاظ تو نقل ہی نہیں کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں وہاں پہ۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہارے اوپر شاہد ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ یہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت بتائی جا رہی ہے، وہی نہیں بلکہ جس طرح۔ تو سوال یہ ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتیں ہوئی وہ سب وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی؟ نہیں، تو پھر وہ الفاظ بھی وہ نہیں ہوں گے۔ وہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ناقصہ تھی، حضرت محمد رسول اللہ کی شریعت تامہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مبین حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جن کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ذکر آ چکا ہے کہ وہ سراسر ناشکری پر اتر آئے اور اطاعت کا نمونہ نہیں رہا ان میں۔ یہاں دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو آپ کے اوپر فدا تھے، ہر قسم کی قربانی کے لیے آگے تھے۔ اب بتائیں کہ یہ پوری کی پوری بات پوری اسی طرح ہونے پر ہی مشابہت ہوگی؟ دیکھیں اب لفظ پر غور کریں، کما ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کما قال العبد الصالح، کما وہ الفاظ نہیں ہوں گے اور ہوں گے۔ مشابہت بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جس رسول کو میں نے فرعون کی طرف بھیجا۔ اب بتائیں کہ یہ پوری کی پوری بات پوری اسی طرح ہونے پر ہی مشابہت ہوگی؟ دیکھیں اب لفظ پر غور کریں، کما ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، کما جس طرح، مشابہت بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جس رسول کو میں نے فرعون کی طرف بھیجا اسی رسول کو آپ کی طرف بھیجا یا آپ کی طرف میں نے بھیجا، یہ نہیں کہا، اس جیسے مشابہت بتائی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی قرآن میں ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں تم پر روزے کو اس طرح فرض کیا گیا جس طرح آپ سے پہلے قوم پر فرض کیا گیا تھا۔ تو دیکھیں کیا بنی اسرائیل کے جو روزے ہیں، دیکھیں وہ ہمارے روزے ایک جیسے ہیں؟ نہیں، بہت بڑا فرق۔ تو ہم فرضیت میں مشابہت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ارسال میں بعثت میں مشابہت ہے، ایک کتاب لے کر ارسال کرنے کے لحاظ سے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ تو گویا کہ مشابہت بتانے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ شروع سے آخر تک ایک ایک بات وہی رہیں، پھر ہم اس کو کما یا مشابہت کے الفاظ نہیں بتائیں گے بلکہ وہاں عینی ہی بولیں گے عربی میں۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ تو گویا کہ مشابہت بتانے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ شروع سے آخر تک ایک ایک بات وہی رہیں، پھر ہم اس کو کما یا مشابہت کے الفاظ نہیں بتائیں گے بلکہ وہاں عینی ہی بولیں گے عربی میں، سیم شخص، وہی فرد، نفس نفیس۔ تو وہاں بھی پھر کما ہے، باقی بات سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ؟ ایسا تو نہیں ہے نا یہاں پہ۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، آپ کو کس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجودہ عیسائی ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، دوسری بات تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وفات دی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو توفی ہوا وہ آپ کی اس دنیا سے روح نکل جانے کے بعد، آپ کی وفات کے ساتھ
तवफ़ा का फ़िल हुआ, वाक़ हुआ और आपका जिस्म दुनिया में ही रहा और मदीना मुनव्वरा में मदफून रहा। तो वो तो मदफून है ना, तो इससे ये तो करीना मिल गया ना कि कोई दफन करना हुजूर को, या पूरी अल्फाज आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो है जुदाई की बात ही की जा रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वफ़ात का तज़किरा है, उससे पता चलता है कि यहाँ पर मजाजी माना है, करीना के साथ मजाजी माना होता है, इसका तो हमने इनकार किया ही नहीं कभी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसके अलावा कोई नई बात कहाँ से हम पेश कर सकते हैं? वो कौन मुसलमान है जिसको ऐसी जुर्अत हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात को, जिस आयत को मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर चस्पान करके हमें समझाया। झूठ झूठ, कोई नहीं चस्पान की, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात नकल की है। उसके बाद कोई नई बात निकालने की जुर्अत कहाँ से ला सकते हैं हम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई लोग इस्लाम छोड़ गए, कबीलों ने मुर्तद हो गए, इर्तिदाद इख्तियार कर लिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उस वक़्त मौजूद नहीं थे, तो उसकी तरफ हुजूर ने इशारा किया है। अब उसमें तवफ़ी के माना का कोई तसव्वुर ही नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल तो वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किए ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मौजूद ही नहीं है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि होना तो ये वाक़या क़यामत के दिन है ना, तो वो अल्फाज ज़िक्र ही नहीं है वहाँ पर कौन से होंगे। तो इसलिए आपको तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो फलम्मा तवफ़्फ़यतनी का जो आप कह रहे हैं माना जो है वो कर किया हुजूर ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुजूर ने कौन सी ज़ुबान में माना करना था? उर्दू में करना था? किस में करना था? किसी में भी नहीं करना था। हुजूर तो अरबी ही अल्फाज हुजूर ने नकल कर दिए, तर्जमे का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था वहाँ पे कि करेंगे। आपस में एक ही ज़बान जो आप बोल रहे हैं उसमें तर्जमा क्या करना है? हमने कभी किया उर्दू का उर्दू में तर्जमा? तो अगर करते भी हैं तशरीह करते हैं, उसको तर्जमा तो नहीं कहते। खैर वो एक और मौजू बन जाएगा, जो असल चीज़ हम उसकी तरफ आते हैं। अब मैं एक और आयत पेश करता हूँ, उसके चलें और आयत की तरफ छोड़ें, अभी एक आयत पर ही काफ़ी बात हो गई है। तो ये जो आपका धोखा जो खोल कर सामने कर दिया है, रख दिया है, तो हुजूर ने बिल्कुल भी अपने ऊपर चस्पान नहीं किया। तो नाज़रीन इसको याद रखें कि ये एक बड़ा धोखा देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।